إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني۔ آج انشاءاللہ تفسیر القرآن کے سبق میں سورہ بقرہ کا یہ 33واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا پارہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے جس طرح ہم روزانہ سبق پڑھا کرتے ہیں۔ فلما پس جب، فصلہ نکلا، طالوت و طالوت بالجنود لشکروں کے ساتھ۔ پیچھے ہم پڑھ چکے تھے واقعہ پچھلے اسباق میں کہ بنی اسرائیل کے ایک غزوے کا، ایک ان کی جنگ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا تھا ہمارے لیے ایک بادشاہ بناؤ، اس کے ساتھ ہم مل کر لڑائی اور جہاد کریں گے۔ تو پھر یہاں اب وہی جہاد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو طالوت کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنایا تھا۔ تو جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلا، قالا، تو اس طالوت نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، تمہیں آزمانے والا ہے، بنہر، ایک نہر کے ذریعے، فمن، پس جو بندہ، شریبہ، جس بندے نے پی لیا، منہ، اس سے، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی آزمائش ہے، پیاس بھی ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، آگے پانی بھی آ رہا ہے۔ اب آزمائش کیا ہے کہ پانی پینا نہیں ہے۔ ومن لم، اور جو نہیں یطعمہ، چکھے گا اسے، فإنہ منی، وہ میری طرف سے ہے، وہ میرے لشکر میں شامل ہے جو اس سے پانی نہیں پیے گا۔ ہاں، الا، مگر، من اغترف، جو چلو بھر لے، غرفتن بیدی، ایک چلو اپنے ہاتھ سے، صرف ایک چلو بھر کر پی لے، اس سے زیادہ نہیں پینا۔ فشربوا من، پھر ان سب نے پی لیا، منہ، اس سے، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگوں کے سوا، تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا، منہ، اس سے، فلما، پھر جب، جاوزہ، اسے پار کر لیا اس نے، والذین، اور ان لوگوں نے، آمنو، جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، قالو، وہ سب کہنے لگے، جو ایمان والے تھے وہ بھی ان میں کچھ کمزور ایمان والے تھے، تین ان کی کیٹیگریز تھیں، وہ ابھی پڑھتے ہیں ہم۔ لا طاقت، وہ کہنے لگے کوئی طاقت نہیں، لنا اليوم، آج کے دن ہمارے لیے، بجالوت، جالوت سے لڑنے کی۔ جالوت آگے جو مقابلے کا لشکر تھا، ان کا جو سردار تھا، ان کا جو بادشاہ، لیڈر، کمانڈر ان کا تھا، اس کا نام جالوت تھا۔ وجنودی، اور اس کے لشکروں سے، بڑے اس کے پاس لشکر ہیں، طاقت ہے، اسلحہ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس کے ساتھ لڑنے کی۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، ملاق اللہ، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ، بہت سے، فئۃ قلیلہ، چھوٹے گروہ، غلبت، غالب آ گئے، فئۃ کثیرۃ، بڑے گروہوں پر، باذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ جماعت اور لشکر نہ دیکھو، بلکہ کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ کی مدد تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوا، ولما، اور جب، برزو، سب آمنے سامنے ہوئے، لجالوت، جالوت کے، وجنودی، اور اس کے لشکر کے، قالو، وہ سب مومن کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افریغ، تو ہمارے رب فیضان کر، افریغ کا معنی فیضان، بہا دے، ڈال دے، انڈیل دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر۔ افریغ کا لفظ ایسے جگہ پر بولا جاتا ہے جب ایک برتن میں پانی ہو نا، اسے انڈیل کر پورا برتن خالی کر دیا جائے، اللہ سارا صبر ہمارے اوپر ڈال دے اور ہم صبر میں ہمیں بھگو دے۔ وثبت اقدامنا، اور جما دے تو ہمارے قدم، وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ فہزموہم، پھر ان سب نے شکست دے دی ان کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اس چھوٹے لشکر نے، طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، طاقت بھی تھی۔ وقتل، اور قتل کیا، داود، و داود نے، جالوتا، جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور دی اللہ نے انہیں ملک، بادشاہی، والحکمہ، اور حکمت اور علم، مما یشاء، اس سے جو اس نے چاہا، ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ، الناس، لوگوں کو، بعضہم، یعنی ان کے بعض شر پسندوں کو،
ببعض بعض صالح لوگوں کے ساتھ لفسدت تو یقیناً بگڑ جاتا الارض زمین کا نظام، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والے ہیں علی العالمین جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کے احکام ہیں، نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں علیک آپ پر بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لمن المرسلین یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، آپ بھیجے گئوں میں سے ہیں۔ یہاں تک ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا، لیکن اس رکوع کی ایک آیت وہ اگلے پارے میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر پارہ ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے، پچھلے سبق میں کچھ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے جنگ کا مطالبہ کیا تو اللہ نے مطالبہ پورا کیا، بادشاہ ان کے لیے بنا دیا۔ اب وہ جنگ اور اس جنگ کا جو فیصلہ ہے وہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اللہ نے بادشاہ بنا دیا، اور جب طالوت پورے لشکر کو لے کر باہر نکلا تو پھر اس وقت کیا ہوا؟ فلما فصل طالوت بالجنود، باہر لے کر نکلا تو پہلے نمبر پر، پہلے قدم پر ہی آزمائش آ گئی، کیونکہ ایک بڑا جو کمانڈر لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم ہے، کیونکہ آگے جانا ہے جنگ کے لیے، جان پیش کرنی ہے۔ جو تھوڑی سی قربانی نہ دے سکے وہ جان کی قربانی کہاں دے گا؟ تو اس لیے انہوں نے آزمایا۔ تو طالوت کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ساتھ۔ آگے پانی آ رہا ہے، یہ سفر بھی کر رہے تھے، آگے جنگ بھی کرنی تھی، پیاسے بھی تھے، لیکن آگے آزمائش آ گئی کہ یہ جو پانی آ رہا ہے چشمے کا، نہر چل رہی ہے، اس میں سے پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو بھرنا ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ اسی طرح کی آزمائش جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے میدان بدر میں پوچھا تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ بدر کا واقعہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ الانفال میں اور سورۃ توبہ کے اندر سارے جنگ کے واقعات ہیں، وہاں پر جہاد کے احکام ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو اس میں یہ تھا کہ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر نکلے، اصل جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے، مشرکین مکہ کا، مال و دولت سے لدا ہوا۔ یہ نکلے مسلمان اس لیے تاکہ اس مال و دولت سے لدے ہوئے قافلے پر حملہ کریں اور ان سے مال چھین لیں۔ اور جب یہ مدینہ سے نکلے، ان کو پتہ چل گیا، جو قافلہ آ رہا تھا انہوں نے پتہ چل گیا، انہوں نے جو ہے مکہ میں اپنا پیغام بھیج دیا کہ مسلمان جو ہم سے جان چھڑا کر مدینے میں انہوں نے پناہ لی ہے، آج وہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ قافلہ تو تجارت کا قافلہ تھا، ان کے پاس کوئی جنگ کا ساز و سامان نہیں تھا۔ اب انہوں نے جب پیغام بھیجا مکہ میں، تو مکہ سے پورا مشرکین کا جو ہے لشکر جنگ کی تیاری کے ساتھ اور اسلحہ سے لیس ہو کر مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک لشکر اب مکہ سے آ رہا ہے، ایک لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے شام سے۔ شام والے لشکر کے پاس ساز و سامان ہے دنیا کا اور اسلحہ نہیں ہے، اور جو مکہ سے لشکر آ رہا ہے اس کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے، دنیا کا ساز و سامان نہیں۔ اب جو کمزور ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پوچھا کہ اب کس لشکر کے پاس جانا ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ کس لشکر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو؟ جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو شام والے لشکر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے باقاعدہ وہاں ہم پڑھیں گے سورہ انفال میں کہا کہ تم اس لشکر کو چاہتے تھے جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان تھا، تاکہ تمہیں لڑنا نہ پڑے اور مال غنیمت بھی مل جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین حق کو غالب کرنا چاہتے تھے، اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ اصل قوت اور طاقت کس کے پاس ہے۔ دنیا کا اسلحہ اور ساز و سامان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو اس وقت آپ نے پوچھا کمزور ایمان والوں نے کہا کہ وہی لشکر ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ ایمان میں پختہ تھے انہوں نے کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے، ہم تو اللہ کے حکم کے لیے سے گھر سے نکلے ہیں، اللہ کی جو منشا ہے، اللہ جس لشکر کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہم تو جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی جو ہے نا وہ امتحان تھا ایک، کہ جو بندہ اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مگر ایک چلو پینا ہے۔ تو اکثر لوگوں نے پی لیا مگر بہت کم بچے۔ اور پھر جب سامنے آئے طالوت، آگے لشکر تھا جالوت کا، اور اس کا لشکر دیکھا، اس کا ساز و سامان دیکھا، اور یہ جو جالوت تھا بہت بڑا قوی ہیکل، بڑا جسم بھی بڑا اور طاقت بھی بڑی، اور پورے کا پورا جسم اس کا جو ہے وہ زرہ میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اور یہ سب سے پہلے مقابلے کے لیے آگے آیا اور للکارا اس نے
کہ کون ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا. اور قال الذین یظنون، وہ لوگ جن سب کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے ابھی بتایا کہ 3 قسمیں تھیں ان کی، اس کے لشکر میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے کہ جو مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں، مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں، پیچھے رہ گئے. جس طرح غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے صحابہ کرام کو، تو اس وقت منافق بھی شامل تھے. 1000 کا لشکر لائے. جب آگے انہوں نے لشکر دیکھا اگلا، تو 300 منافق جو تھے، وہ عبداللہ بن ابی، وہ منافقوں کو لے کر بھاگ گیا. انہوں نے کہا یہ کوئی لڑائی ہے؟ ہم 1000 آگے 10,000 کا لشکر، یہ لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں. آگے سورہ آل عمران میں 4 پارے میں تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے غزوہ احد کا. تو اس نے کیا کہا؟ یہ لڑنے نہیں جا رہے، آپ تو مرنے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا نا کہ آپ لڑنے جا رہے ہیں تو ہم ضرور جاتے، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے. اتنے بڑے لشکر کے ساتھ یہ تو مرنے والی بات ہے، لڑنے والی بات تو نہیں ہے. لیکن ایمان والوں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ ایمان والوں نے کہا کہ یہ تعداد تو اللہ کے ہاں تو کچھ اس کی اہمیت نہیں ہے. کم من فئۃ قلیلہ، یہاں بھی وہی ہے، کم من فئہ. جو اللہ کا ملاقات کا یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلہ. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے گروہ غلبت فئہ، بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں. باذن اللہ، ہوتا یہ اللہ کے حکم سے ہے. اور یہ واقعہ بھی پہلے میں بتا چکا ہوں، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے مسلمانوں کے یہ واقعات ہونے والے تھے. غزوہ بدر بھی بعد میں ہوا، احد بھی ہوا، غزوہ خندق بھی ہوا. تو یہ پچھلی قوموں کے واقعات، یہ غزوہ ایک بنی اسرائیل کا بتا کر مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ذہنی طور پر تم تیار ہو جاؤ، یہ ایسے حالات تمہارے آنے ہیں. بالکل اسی طرح غزوہ بدر میں بھی حالات ہوئے، غزوہ احد میں بھی ہوئے، اور مسلمان ثابت قدم رہے. ٹھیک ہے، تو یہاں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک آئے نہیں جہاد کے لیے، اور دوسرے جب آ گئے ان میں کچھ کامل ایمان والے تھے. انہوں نے جب لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے لا طاقت، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے آج کے دن لڑنے کی. اور کچھ تھے اکمل ایمان والے. اکمل، ایک کامل ہوتا ہے ایمان مکمل ہے، اکمل ہے کہ اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں، ایمان میں اعلیٰ درجہ، اکمل ایمان والے. انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلہ. تعداد کو نہ دیکھو، اسلحہ کو نہ دیکھو، دنیا کا ساز و سامان نہ دیکھو، اس دنیا کے اسباب پر تمہارا یقین آ گیا، اللہ کی رحمت پر نہیں. قوت طاقت تو اللہ کے حکم سے ہے. اس دنیا کے ظاہری اسباب کو دیکھ کر تم کہتے ہو ہمارے پاس طاقت نہیں، طاقت دینے والا تو اللہ ہے. کئی دفعہ تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے اصل انسان جو ہے، جو دیکھ رہا ہے اس پر نظر نہ ہو، نظر اللہ کی رحمت پر ہو. اور انبیاء کا ایمان اسی درجے کا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری اسباب، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتہ ظاہری سبب بن کے آئے، فرشتے انہوں نے ٹھکرا دیے، کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے ہم پڑھیں گے، فرعون سے مقابلہ ہوا. پیچھے فرعون جو ہے فوجیں لے کر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے جو ہے سمندر آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ تو نے تو پکڑوا دیا، اب تو مارے گئے، وہاں گھروں میں تو بیٹھے تھے، تو نے کہا ہم نکل کر جاتے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، کہاں جائیں گے آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس نے ہمیں نجات دینی. ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دے گا. حالانکہ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر جو اس طرح کا جس کا ایمان ہو، پھر اللہ اسباب سے ہٹ کر ان کی مدد کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی اسی طرح کا تھا نا، اللہ نے پھر اسباب استعمال نہیں کیے. آگ کو یہ حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اسی طرح پانی کو حکم دیا کہ ڈبونا نہیں، سمندر کے اندر سے راستے بن گئے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو ایسا ایمان ہونا چاہیے. اسی طرح ان لوگ کم، وہ ایمان والے، اس طرح کے ایمان والے بہت کم ہوتے ہیں، اور انبیاء کا ایمان اس طرح کا ہوتا ہے. میدان بدر میں بھی اسی طرح صحابہ کرام نے کہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی ایسی مدد دی تھی. کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. لیکن یہ مدد ہوتی کن کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرنے والے ہوں، جو دنیا کے ظاہری اسباب کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کا بھروسہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو. وہ یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کے اسباب کیا ہیں، حالات کیا ہیں. لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. ہم پر جب مشکل اور مصیبت آتی ہے، ہماری نظر کس طرف جاتی ہے؟ جب بیمار ہوتے ہیں تو فوراً کیا آتا ہے کہ ڈاکٹر کی دوائی لے لو، فلاں کر لو. کوئی مشکل آئے، فلاں سے جو ہے نا وہ پیسے لے لو، فلاں کی جو ہے سفارش کرا لو، فلاں کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے، ظاہری اسباب استعمال کریں، بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن پہلی نظر ہماری جائے اللہ کی طرف.
بیمار ہو گئے ہیں نا، تو نظر اس طرف نہ جائے کہ ڈاکٹر سے دوائی لیں گے تو سکون مل جائے گا، صحت مل جائے گی. نظر اس طرف جائے کہ اللہ رب العالمین ہی صحت دینے والے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے تو صحت مل جائے گی. ٹھیک ہے، دوائی لینا سنت ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں. اسی طرح کوئی مشکل میں پھنسے ہیں، دنیا کے اسباب استعمال کریں، لیکن ہماری امید اللہ کی ذات پر ہو کہ اگر اللہ نہ چاہے پوری کائنات مل کر ہماری پریشانی کو ہٹا نہیں سکتی. اگر اللہ رب العالمین ہماری اس مشکل کو ہٹانا چاہتے ہیں، پوری کائنات مل کر اس کو روک نہیں سکتی. یہ ہے اصل ایمان. اور یہ ایمان صبر کرنے والوں، اور یہ اللہ کی یہ مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. واللہ مع الصابرین، جو صبر کریں، مشکل میں واویلا نہ کریں، مشکل میں اللہ کو نہ بھولیں، بلکہ اگر دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس میں صبر کریں. اور اس صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنے سے انسان کا ایمان مزید بڑھتا ہے، انسان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، اللہ پر یقین اس کا اور پختہ ہوتا جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے پھر دعا بھی کی، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، جب آمنے سامنے آئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے، انہوں نے کیا کہا؟ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، اللہ اب ہمارے اوپر صبر ڈال دے، بہا دے. اور یہی الفاظ آگے آئیں گے جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا. جادوگر جب مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے بعد فرعون نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تو انہوں نے، ان جادوگروں نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، ربنا افرغ علینا، اللہ ہمارے اوپر اب صبر ڈال دے. یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا، تو ہمیں صبر دے دے کہ یہ جو مرضی کر سکے، ہمارے دل میں ایمان نہ نکال سکے. ہمارے جسم سے جان تو نکل جائے لیکن دل سے ایمان نہ نکل سکے. یہی ہے اصل ایمان کی لذت، کہ دل میں جب آ جائے پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بھی یہی دعا کی، اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت حالت جنگ تو نہیں ہے، وہ جنگیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں وہ نہیں ہیں، لیکن اب جو جنگیں ہو رہی ہیں میڈیا پر، اور یہ نت نئے فتنے، فحاشی اور یعنی بے راہ روی، اور مسلمانوں کو جو ہے اصل عقیدے اور مذہب سے ہٹانے کے لیے میڈیا پر جتنی بھی یہ وار ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر دے دے، کہ دنیا کی دولت ہمیں پھسلا نہ سکے، دنیا کے فتنے ہمیں پھسلا نہ سکیں. یہ دولت کا فتنہ ہے، کہیں حسن کا فتنہ ہے، کہیں پر انسان کو قدم قدم پر پھسلانے کے لیے جو ہے نا وہ فتنے موجود ہیں. یہ دعا کریں کہ اللہ افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر دے دے. سب سے پہلا صبر کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے پہلے بتایا ہوا ہے، 3 درجے ہیں صبر کے. صبر کے 3 درجے. پہلا صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، یہ پہلا صبر ہے. گناہوں سے روکنا ہے نا. نیٹ یوز کر رہے ہیں آپ، فیس بک چلا رہے ہیں آپ، جو ہے نا نیٹ پر کام کرتے ہیں، اور وہاں پر گندی ویب سائٹیں، بیہودہ قسم کی تصویریں آئی ہوئی ہیں، تو اب صبر ہوگا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. آپ پیج بدل لیں گے، آپ جو ہے نا وہ سکپ کر دیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب صبر ہوگا کہ گناہ نہیں کرنا، یہ چیز دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنی، اس کو دیکھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کو دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے، یہ چیز اللہ کو راضی کرنے والی، یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، یہ چیز جنت کی طرف لے کر جانے والی، یہ جہنم کی طرف لے کر جانے والی. یہ کب آئے گا؟ ورنہ انسان کا نفس تو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے. تو یہ پہلا صبر ہے کہ انسان گناہوں سے رکے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں. دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان جو نیکی کر رہا ہے اس پر ثابت قدمی کرے. نماز پڑھ رہا ہے، ہمیشہ نماز پڑھے، سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، ہمیشہ دے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، کرتا رہے. ٹھیک ہے، حج کے لیے جاتا ہے، جو بھی نیکی کے کام ہیں اللہ ہمیں توفیق دے، پھر ان پر صبر کریں. اور اس کے بعد اعلیٰ درجہ صبر کا ہے پھر نیکیاں کرنے پر. دنیا کی طرف سے جو مشکلات آئیں، دکھ آئیں، لوگ رکاوٹ بنیں، اس پر صبر کرے، حتیٰ کہ جہاد میں جانا پڑے، جنگ کرنی پڑے، جان قربان کرنی پڑے تو بندہ قربان کر دے. اعلیٰ درجے کا صبر ہوتا ہے. وثبت اقدامنا، اللہ تو ہمارے قدموں کو میدان جنگ میں ثابت کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اس کافر قوم پر ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما. تو اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھتے رہا کریں. چاہے وہ پہلی جنگیں جو نہیں ہوا کرتی تھیں اب وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اس وقت کافر مسلمانوں کے خلاف پوری اپنی میڈیا پر اور جس آج کل جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کو دبانے کے لیے اور مسلمانوں کی قوت طاقت کم کرنے کے لیے
کفر کو پھیلانے کے لیے پوری تیاریاں کر رہے ہیں، اور پورا ان کا جو ہے میڈیا اور پوری ان کی قوتیں اور طاقتیں اس کے خلاف جو ہے وہ صرف ہو رہی ہیں۔ کہیں پر وہ مسلمانوں کو خریدتے ہیں، کہیں پر کوئی تنظیمیں بناتے ہیں، کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی جو ہے، اور مسلمان بھی ان کے جو ہے نا اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارے ایمان جو ہے ان کی حفاظت فرما، اللہ ایمان پر ہمیں ثابت قدمی دے کہ ہم کہیں پھسل نہ جائیں، کہیں پر ہمارے عقیدے جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائیں، کہیں تیرے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور نہ پڑ جائے، کہیں ہم نماز سے، قرآن سے، دین سے دور نہ ہو جائیں۔ یہ کتنے ایسے فتنے کہ نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور نئے فتنے، کہیں پر عورت مارچ کے نام پر، کہیں پر آزادی نسواں، حقوق نسواں، اور نعرے بڑے جو ہے وہ خوشنما ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپے ہوئے اسلام دشمنوں کے جو ہے نا بڑے بڑے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، افرغ علینا الصبر، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں صبر دے، اور ثبت اقدامنا، ہمارے قدم ایمان پر ثابت فرما۔ اور جو فرعون کے انہوں نے جو تھے جادوگر تھے، انہوں نے دعا کی تھی ثبت اقدامنا، آگے ان کے لفظ تھے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ تو ہمیں فوت کر مسلمانی کی حالت میں، کہ آخر دم تک ہم مسلمان ہوں، کہیں مرنے سے پہلے ہم پھسل نہ جائیں۔ تو یہ بھی فتنوں کا دور ہے، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں موت بھی ایمان والی دینا، کہ کہیں ان فتنوں میں آ کر ہم جو ہے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، آخر جو ہے وہ اگر ایمان پر نہ ہوئی تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر شکست دے دی انہوں نے اس لشکر کو اللہ کے حکم کے ساتھ، اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ یہ وہی داود علیہ السلام ہیں جو بعد میں نبی بنے تھے، اور یہی اس لشکر میں تھے، طالوت کے لشکر میں تھے۔ تو انہوں نے جالوت کو جب قتل کر دیا تو بعد میں طالوت نے انہیں بادشاہ بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے آتاہ اللہ الملک، اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی۔ آگے سورہ نمل میں آئے گا، پھر ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ کسی اور نبی کو، کسی اور بادشاہ کے پاس وہ بادشاہت نہیں تھی، کہ جانوروں پر، جنوں پر، ساری مخلوق پر ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور ان پر حکومت بھی کرتے تھے۔ والحکمہ، اللہ نے ان کو ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے علم بھی دیا، ان کے لیے لوہا جو ہے وہ نرم کر دیا گیا تھا، یہ بھی آگے آئے گا۔ اور بادشاہت بھی بڑی وسیع تھی۔ ولولا دفع اللہ الناس، اللہ فرماتا ہے اگر اسی طرح اللہ نہ ہٹاتا بعض شر پسند لوگوں کو بعض صالح لوگوں کے ساتھ، تو زمین میں فساد آ جاتا۔ اگر ایک ہی طاقتور ہمیشہ طاقتور رہے تو پھر تو وہ کسی کو جو ہے وہ پرواہ نہ کرے، ہر وقت ظلم کرتا رہے، تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک طاقت کو دوسری طاقت کے ذریعے سے ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی برے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ ہٹاتے ہیں، کبھی برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، تاکہ دنیا میں یہ فتنے اور فساد زمین میں نہ رہیں۔ لفسدت الارض، اگر ایسے نہ ہوتا تو زمین میں فساد اور بگاڑ آ جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ رب العالمین بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور فضل ہے۔ تلک آیت اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ یہ پورا جو 2 رکوع پر واقعہ تھا اس لشکر کا، اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ بیان ہوا، تو یہ ساری جو ہیں، اور پیچھے جتنے بھی احکامات اس پارے میں ہم نے پڑھے، اس پارے کی اب آخری آیت ہے، جتنے بھی احکامات ہم نے پڑھے وہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور حق کے ساتھ اللہ نے بیان کیے، یہ سارے حق ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ بھی آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اور جب آپ مدینہ میں آئے تو یہودی جن کے متعلق پیچھے ساری باتیں اس صورت میں بیان ہوئی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، تو یہ انہی کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ انہی بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ان کو یہ واقعہ بتاؤ اور ان سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نہیں تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا اس واقعے کا؟ اللہ نے ہی وحی کی ہے نا، جب یہ اللہ نے وحی کی ہے اس واقعے کی، یہ سچا واقعہ تمہارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے ہی بتایا نا، تو یہ بات اللہ نے بتائی ہے، یہ واقعہ اللہ نے بتایا ہے، تو باقی بھی جتنے احکامات ہیں وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کرتے، آپ اللہ کے رسول ہیں، تاکہ وہ لوگ یقین کر لیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ تو ہمارا دوسرا پارہ آج اللہ کی توفیق سے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم انسان چلتا رہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے،
انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ دعا کریں کہ ہم اسی طرح اپنے کام کو جاری رکھیں اور میں بہتر سے بہتر انداز میں اس سے بھی اچھا جو ہے وہ مطالعہ کر کے اللہ مجھے توفیق دیں اور اچھی سے اچھی جو ہے نا وہ میں آپ کو بات بتا سکوں، سمجھا سکوں، اور سب سے جو بہتر اہم ترین بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مجھے پڑھانے آپ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس قرآن پر غور و فکر کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، یہ قرآن ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آپ کا کوئی اگر سوال ہے، سبق کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو نیچے واٹس اپ نمبر ہے، آپ جو ہے نا وہ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور واٹس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔